السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. ابھی ہم نے کل ہی ذکر کیا تھا کہ بہت اہم مقدمات ہیں، ان کے فیصلے جو تفصیلی فیصلے ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں. تو کل ہی جو سویلنس کے کورٹ مارشل کا کیس تھا اس کا تفصیلی فیصلہ آ گیا. 68 صفحات پر مبنی فیصلہ جسٹس امین الدین خان نے مین ججمنٹ لکھی اور اس میں اس فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے اضافی نوٹ جسٹس محمد علی مظہر نے لکھا ہے. اس فیصلے سے دو فاضل جج صاحبان نے اختلاف کیا تھا، جن میں جسٹس جمال مدخل اور جسٹس نعیم اختر افغان ہیں. ابھی باقی جو تین ججمنٹس ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا تھا، وہ کب ان کے فیصلے آئے اور کتنا عرصہ گزر چکا اس پر بات کریں گے. جسٹس طارق جہانگیری جو ہیں انہوں نے ایک اور CMA داخل کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ کیا ہے اس پر بات کریں گے. اور اس کے علاوہ جو جہاں زیب عباسی صاحب کہیں گے ہم اس پہ بات کریں گے. کیوں جہاں زیب عباسی صاحب؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو جناب شروع کرتے ہیں اپنا. ہاں، ایک اہم ایشو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر انہوں نے بھی ایک 26ویں آئینی ترمیم کی جو بینچ کی فکسیشن کے حوالے سے، یا نہیں 26ویں ترمیم کو فل کورٹ کے سامنے فکس کرنے کے حوالے سے جو ہمارے فاضل جج صاحبان جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب نے 31 اکتوبر کو چیف جسٹس کی بغیر بلائی گئی کمیٹی میں فل کورٹ بنا کر 4 نومبر کو 2024 میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ دیا تھا، اس کے حق میں انہوں نے پیٹیشن ڈالی تھی. اور اس پیٹیشن کے ساتھ پھر اب کیا ہوا ہے اس پر بھی بات کریں گے. تو جناب جہاں زیب عباسی صاحب پہلے شروع کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہماری ججمنٹس ہیں، جی آپ کو پتہ ہے کہ کل کا ہمارا بلاگ سنا ہمارے جو ویورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ بتاتے کیوں نہیں کہ کتنے عرصے پہلے یہ فیصلے جو ہیں آئے تھے اور کتنا عرصہ ہوا. اس طرح سے بتائیں یہ کیا کہ یہ ججمنٹ نہیں آئی، وہ ججمنٹ نہیں آئی. تو اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ ریزرو سیٹس والا کیس کب کنکلوڈ ہوا تھا، اس کا شارٹ آرڈر کب آیا تھا انٹرا کورٹ اپیل اس کی؟ قیوم صدیقی صاحب، جو ریزرو سیٹس انٹرا کورٹ اپیل ہے وہ گزشتہ مہینے یعنی 17 اگست کو اس کا شارٹ آرڈر جو ہے وہ اوپن کورٹ میں اناؤنس کیا گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو آج ہے جو اب ہم بات کر رہے ہیں یہ ہے 23 سپتمبر. تو تقریباً 1 مہینہ اور 8 دن ہو چکے ہیں، ابھی اس کی ڈیٹیل ریزننگ نہیں آئی. ٹھیک. اسی طریقے سے جو ملٹری کورٹس کیس کے حوالے سے، جو سویلین کے کورٹ مارشل کے حوالے سے کل جو ججمنٹ اناؤنس ہوئی ہے یہ اپریل میں، یہ کل آئی ہے لیکن یہ اس کا آرڈر تو 7 مئی 2025 کو آیا تھا نا؟ جی، شارٹ آرڈر آیا تھا. ہاں. تو یہ تقریباً 4 مہینے کے بعد یہ آیا ہے فیصلہ. ڈیٹیل ریزننگ اس کی آئی ہے. اسی طریقے سے جو اچھا، اس کی جو ڈیٹیل ریزننگ آئی ہے میں پڑھ رہا تھا کل بھی، تو اس میں جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ججمنٹ ہے جی اس ججمنٹ کی آخر کے اندر ایک لفظ لکھا ہوا ہے. اچھا، یہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب والا فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ فیصلے 2 ہیں. ہاں. ایک تو جسٹس امین الدین صاحب نے ایک فیصلہ لکھا ہے جس سے چاروں ججز نے اتفاق کیا، اور پھر جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے ایک فیصلہ لکھا جس سے پھر 4 ججوں نے اتفاق کیا ہے. جی ہاں، وہ اضافی نوٹ ہے، وہ اتفاق کر کے پھر آگے چل رہے ہیں نا. جی. اب یہ جو امین الدین خان صاحب کی ججمنٹ جو 68 پیجز کی ہے، اس پر جو ہے وہ آخر میں اگر ہم دیکھیں تو وہ تاریخ ڈلی ہوئی ہے جناب، آپ کی اللہ بھلا کرے، اسلام آباد دی 18 اگست 2025 اپرووڈ فار رپورٹنگ. یعنی کہ 17 کو ہی فیصلہ آیا تھا نا، 17 اگست کو فیصلہ آیا تھا، تو 18 کی یہ تاریخ ہے. مطلب چلیں 12 ایسے ہی ہوگا. جی، ہم اس کو ایسے ہی لیتے ہیں کیونکہ 18 کو ہی وہ آرڈر آیا، تو پھر اس کے بعد نہیں، یہ تو ملٹری کورٹس کا کیس ہے نا. یہ تو 7 مئی کو آیا تھا اس کا فیصلہ. مئی، جون، جولائی، اگست، یعنی کہ یہ اگست میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ لکھا جا چکا میرا خیال ہے، کیونکہ اس پہ لکھا ہوا ہے 18/8/2025 اپروو فار رپورٹنگ
تو پھر ہم تک کتنا لیٹ یا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اتنا تاخیر سے کیوں اپلوڈ ہوا صدیقی صاحب؟ ہاں اب یہ دیکھنے والی بات ہے، اور مے بی کہ امین الدین خان صاحب نے 18 اگست کو لکھ کے بھیجوا دیا اور باقی ججز نے سائن کرتے ہوئے دیر کی ہو۔ چھٹیاں وغیرہ بھی چل رہی تھی بیچ میں، کچھ یہ بھی ممکن ہے کہ ہاں یہ بھی ممکن ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اپنا محمد علی مظہر صاحب کی ججمنٹ ہے اس کے اوپر کیا تاریخ ہے؟ وہ میں نہیں دیکھ سکا، وہ نہیں دیکھ سکے وہ آپ؟ بھی میں اس کو چیک کر لیتا ہوں کہ اس کے اوپر اس کی کیا تاریخ ہے، وہاں سے بھی جو ہے وہ ذرا مزید صورتحال کلیئر ہو جائے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دونوں ججمنٹس ہیں وہ ان کی جو تاریخ ہے، یعنی وہ فیصلے پہلے لکھ دیے گئے تھے، لیکن پھر جو سرکولیشن کا جو پروسیس ہے پورا، یہ اس کی وجہ سے کہیں جا کے ہاں یہ ہو اب سکتا یہ ہے ہے جی 47 صفحات پر مشتمل جو جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی ہے جی، اس کے اوپر ہے، اس پہ تاریخ نہیں ہے صدیقی صاحب، نہیں، یہ ہے جی 11/9/2025 اپروو فار رپورٹنگ، 11/9/2025 11/9/2025 کی ہے، ہاں 11/9 آج 23 اور کل 22 تھی، تو اس میں بھی اچھا بلا وقت ہے۔ 11/9/2025 یہ اب یہ 9واں مہینہ چل رہا ہے نا؟ جی 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 ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو مطلب ایک مہینے کے بعد تقریباً انہوں نے سوا مہینے کے بعد انہوں نے لکھا یہ اپنا اتفاق، جی اتفاقی نوٹ، اتفاقی اضافی نوٹ، جی، اس پچھلے مین ججمنٹ کے بعد، ہاں اور یہ بھی 11/9 اور پھر کل 22 کو اپلوڈ ہوا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر، تو یہ بھی کوئی 10-12-13 دن کا فرق اس میں بھی ہے۔ تو اینی وے جی آ گیا اب فیصلہ، بہرحال یہ آیا ہے 4 مہینے کے بعد، ریزرو سیٹس والے میں ابھی صرف 1 مہینہ آپ ہو گیا کہتے ہیں، جی 1 مہینہ، اور جو ججز ٹرانسفر کیس، ججز ٹرانسفر کیس ہے وہ تو 20 جون کو نہیں میرا خیال جی میں وہ 20 ہوا تھا، جون کو، اس پہ تقریباً 3 مہینے ہم کہہ سکتے ہیں اس پہ ہو گئے ہیں، اس 3 میں انٹر مہینے کورٹ اس اپیلیں پہ، بھی آ گئی ہوئی ہیں، جی، لیکن وہ اس میں نہیں ہے، تو 3 مہینے وہ اس کو ہو گئے۔ جی اور جو رجسٹرار والا کیس تھا نظر عباس والا، نظر عباس والا، وہ تو مارچ وغیرہ میں نہیں ہوا تھا، جی، اس کو کافی ٹائم ہو گیا، مارچ، تو یہ جمال مندوخیل صاحب اس بینچ کو ایڈ کر رہے تھے، جی جی جی، اور اس میں شاہد وحید صاحب اور اطہر من اللہ صاحب، اطہر من اللہ صاحب ہیں۔ مجھے بڑا اچھی طرح سے یاد پڑتا ہے شاہد وحید صاحب کے حوالے سے، آپ کو یاد ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نے ایک وہ حافظ کے جی جی 20 نمبر والا جو کیس تھا، اس کی مجھے پتہ ہے بڑی اچھی طرح سے یہ بھی ایک تاریخ کا واقعہ ہے، اس میں 3 رکنی بینچ تھا، اچھا، 2 جج صاحبان جو تھے، قاضی فائز عیسیٰ ہیڈ کر رہے تھے، 2 جج صاحبان، انہوں نے اپنا فیصلہ لکھ دیا، اب انہوں نے ڈائسنٹ کیا تھا، جسٹس شاہد وحید صاحب نے، ہاں، اور انہوں نے لکھا کچھ نہیں تھا، اچھا، اب یہ لکھ ہوتا دیا کہ ڈائسنٹ، ہاں کہ جی میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے جب آرڈر لکھ کے جاتا ہے تو اس پہ لکھنا ہوتا ہے کہ آئی ڈیسینٹ اینڈ آئی ول جی، مطلب فائل مائی اون ویوز، اور جو بھی اپنا موقف ہے اپنا ڈائسنٹ میں کہ میں آپ الگ سے لکھوں گا، ہاں میں اختلاف کرتا ہوں اور میں اپنا اختلافی نوٹ جو ہے وہ الگ سے لکھوں گا، اگر آپ یہ نہ لکھیں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد کافی دن تک جو ہے نا یہ فائل پڑی رہی تھی، اور اندرون خانہ خبر یہ تھی کہ اپنا بندیال صاحب نے شاہد وحید صاحب کو روکا ہوا تھا کہ بھائی سائن نہیں کرنے، تو اس طرح سے ججمنٹ ہی نہیں باہر آئے گی، تو وہ یعنی جو اس کو جمال مندوخیل صاحب والے ہوا میں یعنی محلک رکھے اس کو، تو اس پہ بڑا ہوا تھا، پھر وہ جو ہے سنا ہے ون آف دا جج جو ہے ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ یار آپ کو اتنے دن ہو گئے ہیں دیے ہوئے، آپ کیوں نہیں اس کے اوپر لکھتے، آپ نے جو کرنا ہے اس کو کریں آپ، تو پھر انہوں نے جو ہے نا وہ ایک لائن لکھی کہ میں اختلاف کرتا ہوں اور میں اپنی ریزننگ دوں گا، تو پھر اس کے بعد پھر جو میجورٹی ریزننگ آ گئی تھی، اور جو شاہد وحید صاحب کا نوٹ ہے وہ پھر بہت بعد میں آیا تھا اختلافی نوٹ، تو ابھی یہ جو ہے نا اپنا سوری میں نے آپ کا مائک ہلا دیا، ابھی یہ اس میں بھی جسٹس جمال مندوخیل صاحب، یہ مارچ میں جو ہے وہ ججمنٹ ہوئی تھی، اور اس میں مجھے شاہد وحید صاحب اور اطہر من اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم صرف اس حد تک ہی اپنے آپ کو رکھیں گے کہ وہ شوکاز نوٹس وڈرا ہو گیا تو یہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ ختم ہو گئی، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پھر کسی نے آنکھ مار دی ہے، آئی ڈونٹ نو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ وہ ہے کہ یہ بھی فیصلہ نہیں آیا، تو مارچ سے اب تک جو ہے وہ آپ اندازہ کر لیں کہ مارچ 3 مہینہ، 6 مہینے ہو گئے اس کو، 6-7 مہینے، چلیں جی جمال مندوخیل صاحب کی یہ ججمنٹ دیکھتے ہیں کب آتی، کیونکہ آتھر نہیں بینچ کو ہیڈ وہی کر رہے تھے، اب پتہ نہیں انہوں نے کسی اور کو لکھنے کے لیے دی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، تو یہ ہو گئی بات۔
تو جناب اب آ جائیں کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، جی ان کی جو درخواست تھی وہ کیوں مسترد ہو گئی فکس کرنے کے حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم کے؟ رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگا دیا. جی، ایک تو قیوم صدیقی صاحب وہ کوئی 10-11 جماعتیں ہیں جن کے بارے میں بڑا ایک دم سے شور پڑا تھا جی کہ یہ تحفظ تحریک جی 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 کہ جیسے منصور علی شاہ صاحب کے حق میں کوئی بڑی سیاسی جماعتیں نکل آئی ہیں. وہ یہاں پہ انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر ایک پریس کانفرنس بھی کی، اور وہ یہی تھا کہ 31 اکتوبر کو جو ایک سازش تھی چیف جسٹس جائیہ فیری صاحب کے خلاف کہ 26ویں ترمیم کو اسٹے کرنے کا جو پورا منصوبہ تھا کہ جی وہ جو 31 اکتوبر کو جو اجلاس ہوا تھا جیسے منیب اختر صاحب کے چیمبر میں کہ جی ہم اس کو 4 نومبر کے روز فل کورٹ کے سامنے فکس کر رہے ہیں ہیئرنگ کے لیے، تو اس کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس پہ امپلیمنٹ کروایا جائے. یہ بنیادی پٹیشن تھی جو مصطفیٰ نواز کھوکھر اور پاکستان تحریک انصاف اور اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی اور یہ سارے لوگ سپریم کورٹ میں بہرحال آئے. تو اس پہ اعتراضات ایک تو یہ لگا ہے جی کہ آپ متاثرہ فریق کیسے ہیں، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پٹیشن فائل کریں تو شاہ جی کریں، تو آپ کیوں کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے جی کہ وہ دوسرا 184(3) میں جو ہے جی، اور دوسرا یہ ہے کہ جی اب اس میں براہ راست 184(3) کس طرح سے آپ انووک کر سکتے ہیں، اور پھر ایک ججمنٹ بھی اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے. تو یہ کچھ اعتراضات ہیں اور وہ اعتراضات لگا کر جناب واپس کر دی گئی ہے. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے سنا ہے کوئی اعلان کیا ہے جی کہ وہ چیمبر اپیل فائل کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو یہ انہوں نے کہا کہ آپ کا لوکل اسٹینڈ آئی کیا ہے، اور آپ کا اگر کوئی پرسنل گریونس ہے تو ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ 184 ذاتی میں مسئلہ کیسے ہے آ اگر آپ سکتے کا ہیں. تو جی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ خود جو بعد میں منصور علی شاہ صاحب کا خط آیا اس کے اندر جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب 30 اکتوبر کے بعد سے میرا خیال ہے کہ جب سے وہ چیف جسٹس بنے اس کے بعد سے ججز کمیٹی کا اجلاس ہی نہیں بلایا آپ نے، اور اس لیے میں نے وہ روسٹر بھی سائن کرنا چھوڑ دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس روز بھی 31 اکتوبر کو بھی چیف جسٹس نے نہیں اجلاس بلایا تھا لیکن انہوں نے اجلاس کیا تھا. تو مایوسی تو ہے. تو اچھا اب یہ ہو گیا. اور طارق جہانگیری صاحب نے اپنا جو ان کو کام سے جوڈیشل، تو جہاں ہمارے مائک کی بیٹری ختم ہو گئی تھی دوسرا مائک لگایا تو اس لیے جو ہے وہ تھوڑا سا معاملات جو ہیں وہ ہمارے سیٹنگ تبدیل ہو گئی ہے. تو اب بات کرتے کہ جسٹس طارق جہانگیری جو ہیں انہوں نے درخواست داخل کی تھی کہ ان کو غیر روکنے کا حکم جو ہے وہ غیر آئینی ہے، تو وہ اس کے اوپر اس کو جلد سماعت کے لیے لگایا ہے. تو آج بھی ان کی ایک درخواست آئی ہے. تو آج کیا درخواست آئی ہے عباسی صاحب؟ یہ قیوم صدیقی صاحب ہمیں ملی آج ہے لیکن یہ فائل کل ہوئی تھی. اور کیونکہ یہ 4247 نمبر تو یا 4742 ہے وہ جو سی پی ایل اے 4247/2025 اور نمبر تو لگ گیا تھا لیکن ساتھ ہی وہ اگلے ہی دن انہوں نے یہ درخواست جناب فوری فائل کر دی تھی. اور اس میں جیسے جہانگیری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 22 سپتمبر سے جو 26 سپتمبر کا جو رواں عدالتی ہفتہ ہے اسی میں ہی ہماری اس سی پی ایل اے کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ پریسیڈنٹ اگر بن گیا تو پھر کوئی بھی کمپلینٹ کسی کے خلاف پینڈنگ کسی جج کے خلاف ہوگی تو ایک فلڈ گیٹ کھل جائے گا اور پھر اس طرح کی پٹیشنیں آنا شروع ہو جائیں گی اور پھر ججوں کو کام سے روکا جائے گا. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سنا نہیں گیا اور بغیر سنے ہی مجھے ہیئرنگ کا موقع دیا بغیر ہی وہ تو وہی اپنا وہی ہے نا جو انہوں نے پیٹیشن میں کی ہیں. تو انہوں نے دراصل ارلی ہیئرنگ کی درخواست داخل کی. انہوں نے کہا کہ میرے فیصلے نہ دینے سے عوام کا بہت نقصان ہو رہا ہے، مطلب یہی کہہ رہے ہیں نا. اور بڑی جلدی ہے اور ابھی لگا دیں، اسی ہفتے ہی لگائیں، اسی ہفتے لگا دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی ہفتے لگائیں اور مجھے جوڈیشل ورک کرنے دیں. تو ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ یہ درخواستیں لکھ رہے ہوں گے یا کوئی فیصلے محفوظ کیے ہوئے ہوں گے؟ وہ فیصلے ہی لکھ لیں. چلیں قدرت کی طرف سے اگر ایک موقع مل ہی گیا کہ آپ باقی جو ججمنٹ سے ریزرو کی ہوں گی ان کے فیصلے وغیرہ تحریر کر لیتے وہ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انصاف جو ہے وہ فراہمی کا عمل بہت رک گیا ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سائلین ہیں وہ بیچارے تڑپ رہے ہیں کہ ان کے مقدمات کی فیصلے ہوں، لیکن دوسری طرف ڈی لسٹ کر کے وہ جج صاحبان ادھر آ جاتے ہیں. بہرحال
जज साहब को जल्द अज जल्द जुडिशल वर्क देना चाहिए। मैंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से ये पूछा था हाँ। कि आप अपना कार्डलेस केसेस वगैरह सारे करके आए हैं, तो आप सब जजेस जो हैं वो करके आए हैं? तो उन्होंने कहा हाँ जी हम काम करके आए हैं अपना सारा। और बाद में पता चला कि वो उनकी वो बात दुरुस्त नहीं थी, बल्कि वो केसेस डीलिस्ट हुए हैं, उसके वो यहाँ पे आए हैं। तो जजेस जब यहाँ पे ज़ाहिर बात है अब केसेस चलाएंगे, अब वो इन पर्सन ही है ना जी, तो अब जो हियरिंग होगी तो उसमें भी इन पर्सन उन्होंने पेश होना है, तो हर्ज तो है अल्टीमेटली। दूसरा मामला इस पे बहरहाल ये एक देखने वाली बात है कि ये केस रेगुलर बेंच में जाएगा या आइनी बेंच में जाएगा, ये एक कन्फ्यूजन है। यार ये कन्फ्यूजन तो है। अब देखें ना, मसलन वो जो मियाँ दाऊद है, उन्होंने तो रिट को वारंटो की थी, उसके अंदर कोई इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का तो नहीं था। वो तो कहते कि जनाब ये बता दें कि ये इनकी जो दुरुस्त है डिग्री या नहीं है, और रिलीफ मांगा था कि जब तक वो नहीं होते। लेकिन अब जो CPL है उन्होंने दाखिल किया, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है, लीगल पॉइंट है जिसकी तशरीह है। तो हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जज साहब अपनी पटिशन में खुद इसको कोई आइनी सवाल बना रहे हैं। हाँ वही कि भाई आइन के तहत किसी जज को रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता है काम से, तो ये फिर गड़बड़ होगी। मेरा तो ख्याल यही है कि ऐसा मामला जो 199 में कोई तशरीह तलब हो वो तो आइनी बेंच के पास जाता है, लेकिन मियाँ दाऊद कहते हैं कि नहीं ये रेगुलर बेंच में जा सकता है। अब ये नहीं पता जी हमें, तो बहरहाल जब ये CPLA फिक्स होगी तो तब पता लगेगा कि ये किस बेंच के अंदर मामला जाता है। शरह दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।